أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے ہوئی نہ ہوتی، لکان لزاما، تو البتہ عذاب ان کے لیے لازم ہو جاتا، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اگر یہ میعاد معین نہ ہوتی. فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، سو آپ صبر کیجئے ان کی باتوں پر. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اور اپنے رب کی حمد بیان کیجئے، اس کی تسبیح کیجئے سورج طلوع ہونے سے قبل اور سورج غروب ہونے سے قبل. وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، اور رات کی کچھ گھڑیوں میں. فَسَبِّحْ، سو آپ تسبیح بیان کیجئے. وَأَطْرَافِ النَّهَارِ، دن کے کونوں میں. لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، تاکہ آپ خوش ہوں. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ، اور ہرگز ان چیزوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیے. إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ، جن سے ہم نے کفار کو فائدہ دیا. أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، مختلف گروہیں کفار کے. زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ ظاہری زندگی کی ایک رونق اور زینت ہے. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم ان کو آزمائیں. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ، وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ، اور تیرے رب کا دیا ہوا بدرجہ بہتر ہے. وَأَبْقَىٰ، اور دیر پا ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کرتے رہو اور خود بھی اس کے پابند رہو. لا نسألک رزقا، ہم آپ سے کوئی معاش طلب نہیں کرتے، روزی طلب نہیں کرتے. نحن نرزقک، ہم آپ کو رزق دیتے ہیں. والعاقبۃ للتقویٰ، اور بہتر انجام تو پرہیزگاروں ہی کا ہے. آج کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون امہال اور تدریج کو بیان کیا. امہال مہلت کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ قانون اٹل قانون ہے کہ اللہ نے کسی بھی قوم کو ان کے گناہوں پر، ان کے کفر پر، ان کی شرک پر، ان کے ظلم پر فوراً نہیں پکڑا. اور اللہ کا یہ قانون امہال، قانون مہلت ہے کہ ہر قوم کو، ہر بندے کو، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ مہلت ضرور دیتے ہیں. ایسا ہی نہیں ہے کہ اس نے ادھر شرک کیا اوپر سے عذاب آ گیا، کفر کیا فوراً پکڑ دیا، بدعملی اور بدکاری کی تو فوراً پکڑ دیا. ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مہلت کا قانون بنایا اور مہلت دی. مہلت دینے کی وجہ کیا ہے؟ مہلت دینے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بھی بندے کو جہنم میں لے جانا نہیں چاہتے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی کہ یہ سنور جائے، یہ سدھر جائے، یہ اپنی غلط حرکتوں سے باز آ جائے، یہ شرک اور کفر سے باز آ جائے، تو اس کے لیے بہتر ہے. لیکن اگر کوئی اس مہلت سے بھی کام نہیں لیتا، مہلت کو اندر بھی یہ غلط ہی کام کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی اس پر پکڑ آتی ہے. تو فرمایا یہ کافر لوگ جو ہے وہ عذاب طلب کرتے ہیں آپ سے اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو آپ کہہ دیجئے کہ رب کا یہ قانون پہلے سے طے شدہ ہے. دو قانون، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مہلت کا قانون بنا دیا، امہال کا قانون بنا دیا کہ ان کو مہلت ضرور ملے گی. اور دوسرا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، میعاد اور وقت اللہ نے مقرر کر دیا
کب کس کو ہلاک کرنا ہے، کب کس کی موت آنی ہے۔ تو مہلت ختم ہونے سے پہلے بھی اللہ کسی پر عذاب نہیں لاتا، اور جو وقت مقررہ کسی کے لیے لکھ دیا گیا اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ اسے سزا نہیں دیتا۔ تو یہ دو چیزیں اللہ فرماتے ہیں یہ ہم نے لازم کر دی اپنے اوپر، اگر یہ نہ ہوتی تو ان کافروں کا کام تمام ہو جاتا۔ فاصبر علی ما یقولون، سو اے پیارے پیغمبر جو باتیں یہ کافر کرتے ہیں، جو پروپیگنڈے کرتے ہیں، جن سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، جن سے آپ کو اذیت ہوتی ہے، طرح طرح کے یہ مطالبے کرتے ہیں، کہیں کہتے ہیں کہ ہم پر پتھروں کی بارش کر دیجئے، کہیں کہتے ہیں کہ ہم پر جس عذاب سے ڈراتے ہو اویتنا بعذاب علیم، لے آؤ دردناک عذاب، اور پھر ان پر عذاب نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو اللہ کی طرف سے مہلت ملی ہوئی ہے، ان کے لیے اللہ نے ایک وقت مقرر کر دیا ہے۔ تو جو کہتے ہیں کہتے رہیں، فاصبر علی ما یقولون، اے پیارے پیغمبر آپ ان کی باتوں پر صبر کیجئے، آپ ان کی باتوں پر ناراض نہ ہوں، رنجیدہ نہ ہوں، صبر کیجئے، اور ساتھ آپ وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، سورج کے طلوع ہونے سے قبل اور سورج کے غروب ہونے سے قبل اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کریں۔ یہ وقت ہے فجر کا اور عصر کا۔ اسی آیت میں نماز کے 5 اوقات کی طرف اشارہ بھی اللہ نے فرمایا۔ سبح بحمد ربک، تسبیح کریں، اپنے رب کی تحمید کریں۔ تو مراد اس سے کیا ہے جی؟ نماز ہے کہ نماز کے اندر شروع سے لے کر آخر تک اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید ہے۔ تکبیر تحریمہ باندھتے ہی سبحانک اللہم تسبیح ہے، وبحمدک تحمید ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، یہ ساری تسبیح و تحمید ہے۔ قبل طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے، مراد اس سے فجر کی نماز ہے۔ وقبل غروبها، اور سورج غروب ہونے سے قبل، مراد اس سے عصر کی نماز ہے۔ ان دو نمازوں کی خاص فضیلت حدیث کے اندر آئی ہے، اور ان دونوں نمازوں کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ من فاتت صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ، جس آدمی کی عصر کی نماز فوت ہو گئی وہ ایسے ہے گویا اس کا اہل اور اس کا مال سب کچھ ہلاک ہو گیا۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ منافقوں پر فجر کی نماز بڑی بھاری ہوتی ہے۔ تو اس لیے دو نمازوں کو یہاں ذکر کیا۔ ان دونوں نمازوں کا وقت مشغولیت کا ہوتا ہے۔ فجر کے وقت بندہ سو رہا ہوتا ہے اور اٹھا نہیں جاتا، تو وہاں پر سستی کر لیتا ہے۔ عصر کے وقت دن بھر کے کام کاج اس نے سمیٹنے ہوتے ہیں، کلوز کرنے ہوتے ہیں، سارا حساب برابر کرنا ہوتا ہے، تو وہ وقت بھی مصروفیت کا ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ خاص طور پر ان دو وقتوں کا اہتمام کرو، قبل طلوع الشمس صبح، وقبل غروبها عصر، اور فرمایا ومن آناء اللیل، اور رات کی کچھ گھڑیوں میں۔ مراد اس سے مغرب اور عشاء ہے، اس سے مراد مغرب اور عشاء ہے۔ آناء اللیل، رات کی جو گھڑیاں ہیں، رات کی جو ساعتیں ہیں۔ فسبح واطراف النہار، اور دن کے اطراف میں، مراد اس سے ظہر ہے۔ تو اس آیت میں 5 نمازوں کی طرف اللہ نے اشارہ کیا، اور صحیح احادیث کے اندر ان آیات کی تفسیر میں جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء نمازوں کا وقت اور ان کے دخول کا وقت، ان کے خروج کا وقت، یہ سارا تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، اے پیارے پیغمبر یہ کافروں کو آپ دیکھتے ہیں، یہ بدعملوں کو دیکھتے ہیں، یہ بدکار لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس مختلف قسم کے مال اور دولت ہیں، ان کی بڑی عیش و عشرت کی زندگی ہے، ان کی بڑی شاہانہ زندگی ہے، دنیا کی ہر رونق، دنیا کی ہر زینت، دنیا کا ہر اسباب انہیں دستیاب ہے۔ تو لا تمدن عینیک، آپ ان کی طرف اپنی آنکھیں نہ پھیلائیں، آپ ان کی جو ہے وہ ان مال و دولت سے آپ متاثر نہ ہوں۔ حضور علیہ السلام تو متاثر ہونے والے نہیں تھے۔ تو یہ خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور سنایا کس کو جا رہا ہے؟ ہم سب کو سنایا جا رہا ہے، پوری امت کو سنایا جا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کا تو دنیا طلبی یا دنیا کی طرف رغبت سے دیکھنا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ پیغام اپنا دے رہے ہیں، کس کے ذریعے؟ اپنے نبی کے ذریعے۔ کسے دے رہے ہیں؟ ہم سب کو دے رہے ہیں
کہ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، کہ یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں، بدعمل ہیں، بدکار ہیں، کافر ہیں، منافق ہیں، غلط رستے پہ ہیں، اللہ کے باغی ہیں، سودی ہیں، حرام خور ہیں، ان کے پاس آپ یہ دنیا کی زندگی دیکھ کر کبھی بھی اپنی آنکھیں ان کی طرف نہ پھیلائیں۔ کیوں؟ کہیں ان سے متاثر نہ ہو جاؤ کہ یہ بڑے نافرمان ہیں لیکن ان کے پاس مال و دولت بڑا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں زہرۃ الحیات الدنیا، جو کچھ انہیں دے دیا یہ محض دنیاوی زندگی کی زینت ہے۔ بس دنیا کی جو زندگی ان کی ہے، جتنی حیات ان کی ہے، اس میں ہی یہ لوگ یہ عیاشی کر سکتے ہیں، یہ ساری رونق ان کے لیے ہے۔ اور جب یہ لوگ دنیا سے ان کا رشتہ کٹ جائے گا تو پھر ان کا یہ سارے کا سارا مال دھرے کا دھرا رہ جائے گا، وہاں نہیں جائے گا، اور وہاں ان کے لیے عذاب ہی عذاب ہوگا۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور آپ کو جو آپ کے رب نے رزق دیا، جتنا دیا، جیسا دیا، لیکن آپ مومن ہیں، آپ اللہ کے دین پر چلنے والے ہیں، تو فرمایا جو رزق تجھے تیرے رب نے دیا یہ خیرٌ بہتر بھی ہے، وَأَبْقَىٰ اور دیر پا بھی ہے۔ کیسے؟ بہتر ہے کہ فتنوں میں تو مبتلا نہیں ہوگا، دیر پا یہ ہے کہ جو تیرے پاس حلال کا رزق ہے اور تو ایمان کی دولت سے مالا مال ہے، تو یہ دنیا کا جو رزق تو کھاتا ہے، پیتا ہے، بچوں پہ خرچ کرتا ہے، یا جو ہے وہ رزق کی کمی کی وجہ سے تکلیف برداشت کرتا ہے، تو یہ سارے تیرے نامہ اعمال میں درج ہوتے ہیں، اور ابقا وہاں پر جا کر تمہیں مل جائیں گے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ اے پیارے پیغمبر، آپ اپنے متعلقین کو نماز کا حکم دیجئے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور آپ خود بھی اس نماز کے پابند رہیے۔ نماز کا حکم دینا، خود نماز پڑھنا، یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ فرض ہیں۔ خود نماز پڑھنا، دن اور رات میں 5 نمازیں ہر مومن پر فرض ہیں۔ حضور علیہ السلام کا حکم ہے اپنے گھر والوں کو نماز پڑھاؤ، بچہ جب 7 سال کا ہو تو نماز پڑھنے کا حکم دو، 10 سال کا ہو نماز نہ پڑھے تو اس کو مار کر کے اپنے ساتھ لاؤ، نماز پڑھاؤ۔ تو اپنی نماز تو فرض ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دینا بھی فرض ہے، ان کو بھی اس طرف متوجہ کیا جائے، ان کو بھی لایا جائے۔ جہاں دنیاوی معاملات میں ہم سختی کرتے ہیں، دنیاوی معاملات میں ہم جو ہے وہ ان کے ساتھ ان سے جو نہ بھی کرتے ہوں وہ بھی کروا لیتے ہیں، تو دینی معاملات میں بھی اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ لا نسألک رزقا، اے انسان ہم آپ سے کوئی رزق نہیں کموانا چاہتے کہ ہمارے خزانے کم ہو گئے اور تم روزی رزق کرو، نمازوں کو چھوڑ کر نوکری کرو، سارے کام کرو اور ہمارے پاس اپنا مال بھیجو، نہیں۔ نحن نرزقک، ہم آپ کو رزق دیتے ہیں، والعاقبۃ للتقویٰ، اور اچھا انجام پرہیزگار لوگوں کا ہے۔ وقالوا لو لا یاتینا بآیۃ من ربی، کافروں کا وہی اعتراض، کیوں نہیں لے کے آتے آپ ہمارے پاس اللہ کی طرف سے نشانیاں ہو یا کوئی معجزے؟ اللہ فرماتے اولم یأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولیٰ، کیوں نہیں تمہارے پاس پہلی کتابوں میں بہت سارے معجزے بھی آ گئے، بہت سارے ایسے واقعات بھی آ گئے، لیکن تم نے مانا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اگر ہم انہیں مہلت دینے سے پہلے ہی عذاب میں ان کو ہلاک کر دیتے، ان پر عذاب آ جاتا، پھر ان کا کیا بہانہ ہوتا؟ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ، پھر یہ کہتے کہ ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہیں آیا، ہمارے پاس کوئی اگر رسول آ جاتا ہمیں سکھاتا ہم بچ جاتے، ہمارے پاس تو رسول ہی نہیں آیا، ہمارے پاس کوئی دین آیا ہی نہیں ہے، مہلت ہی نہیں ملی۔ تو فرمایا اس وجہ سے ہم انہیں مہلت دیتے ہیں، ان کو جلدی رسوا نہیں کرتے۔ قل فرما دیجئے کل متربص فتربصوا، سب کے سب انتظار میں ہو تو انتظار کرو۔ فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اہتدی، عن قریب تم جان لو گے کہ تم میں سے کون سیدھے راستے پر تھا، کون ہدایت پر تھا۔